جماعت مخالفین کے مذہب میں یہ ہے کہ آپ نماز فاسق کے پیچھے، فاجر کے پیچھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کافر کی حد تک ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، خسرے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو نماز سے عزل فرمایا. دیکھیں، اور یہ اس طرح نہیں ہے، آپ نے جو کہا نا یہ شاید عوام کو یہ بتاتے ہوں، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں مولوی حضرات عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، امام ہے، اور ابو بکر ان کی اقتداء کر رہے ہیں اور عوام ابو بکر کی اقتداء کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے، یہ غلط ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیچھے ہٹایا اور خود انہوں نے نماز پڑھائی ہے. اور پھر ابو بکر، ان کے کتابوں میں یہ کہ ابو بکر تکبیر سنا رہے تھے کہ بھائی یہ رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عزل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے مقام سے جو کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان جو فاسق فاجر بھی ہو نماز پڑھا سکتا ہے. یہ نہایت ہی شدید کیا ہے، توبیخ ہے، مذمت ہے، اور یہ ابو بکر کی خلافت کے بطلان کے لیے کافی ہے. ہمارے پاس اور بھی دلیل نہ ہوتا نا، یہ ابو بکر کی نماز جو ہے کہ آخر ایام میں اس نے نماز پڑھانے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل فرمایا. ملاحظہ کریں، کتاب صحیح بخاری ہے، یہاں پہ حدیث ہے 664 اور یہ صفحہ نمبر 134 میں ہے، اور دوسرے مقامات میں بھی بخاری میں ہے تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے فخرج ابو بکر فصلی، ابو بکر آئے، انہوں نے نماز پڑھائی ہے. فوجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نفسه خفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن شریف میں کچھ بہتری کا احساس کیا. فخرج یحادی بین رجلین، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ان کو کھینچا جا رہا تھا، یعنی ان کو چلنے میں مدد دیا جا رہا تھا. دو آدمی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. کأنی انظر رجلیہ تخطان من الوجع، اور وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کے پیر مبارک زمین پہ لکیر کھینچ رہی تھی، یعنی اتنا وہ دو آدمی اس کو بغل کے نیچے سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے قدم مبارک زمین سے نہیں اٹھتا، زمین پہ لکیر کھینچ رہے، یعنی بالکل ایسے حالت میں، شدید بیماری کی حالت میں کہ نہ چل سکتے ہیں اور نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ چلنے میں جب مدد ملتی ہے پھر بھی اپنا پیر نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا. فاراد ابو بکر ان یتاخر، ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. فاومع الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، اپنی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ وہ عام طور پہ نماز پڑھتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے. وہ آمش نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر یصلی بصلاۃ، ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کے نماز پر نماز پڑھ رہے تھے. یہ عبارت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عام لوگوں کو یہ بتاتے ہوں گے کہ بھئی ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، نہیں، ایک جماعت میں دو امام نہیں ہوتے، یہ ہوتا ہی نہیں دنیا میں، کبھی نہ ہوا. ایک ہی جماعت ہوتی ہے، ایک ہی امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اور وہ صحابہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں، ان کی اقتداء نہ کریں، ابو بکر کی اقتداء. یہ کوئی بیوقوف اس طرح کرتا ہے؟ دنیا میں اس طرح ہوتا ہی نہیں، اس طرح کی جماعت. تو یہ عبارت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر تکبیر سنا رہا تھا. ملاحظہ کریں، اگلے حدیث میں اس کی واضح شرح موجود ہے. اگلی حدیث میں، حدیث نمبر 712 میں یہی واقعہ ہے. وہ ابو بکر یسمع الناس التکبیر، ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے نماز انہوں نے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی شرح میں علماء نے بہت اس کے جو یہ شرح کیا. یہ کتاب تنویر الحوالق سیوطی صاحب کی شرح موطأ مالک، یہاں پہ صفحہ نمبر 156 میں یہی کہتے ہیں، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ ابی بکر، لوگ ابو بکر کے نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ابو بکر یسمع الناس التکبیر، ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا بھائی کہ اللہ اکبر، یعنی رکوع میں چلے جاؤ، اللہ اکبر سجدے میں چلے جاؤ. اس کا کام یہ تھا، تو بچے کرتے ہیں اکثر مساجد میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، تو یہ جو عزل کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو، اور یہ آپ کو پتہ ہے کسی کو امامت سے ہٹانا، نماز کے دوران اس کو پیچھے ہٹا دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی توہین آمیز کام ہے. پوری دنیا میں پتہ لوگوں کو کہ اگر آپ کسی کو نماز کے وقت نماز سے اٹھاتے ہیں اور خود آ کے نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی توہین ہے، اور عزل کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بہت ہی سخت سرزنش ہے ابو بکر کے لیے.